کون سی جماعت ہے جو لوگوں کو چھڑانے نہیں آتی؟ کون سی جماعت ہے جو حکومت سے شکایت نہیں کرتی؟ تو سر آپ ان کا کیوں چاندیا صاحب آپ کی حکومت کیوں پریشر لیتی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیوں پریشر لیتے ہیں؟ دیکھیں ادھر پریشر لینے کا مسئلہ نہیں ہے، ادھر اعتماد میں لے کر تمام لوگوں کو اگر مسئلہ حل نہیں کریں گے تو لاٹھی کے زور پر ایک کسی بھی قوت کو یا دو تین قوتوں کو یا خود ہم بھی، ہماری پارٹی کو بھی میں کہتا ہوں، ہم سب مل کر لاٹھی سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ بیٹھیں گے بات کرائیں گے. سر بیٹھنے سے بھی مسئلہ حل تو نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھیں اگر مسئلہ حل ہوتا تو ابھی یہ حالات نہ ہوتے. ایک سیکنڈ دیجئے گا چاندیا صاحب، ایک سیکنڈ دیجئے گا. سینیٹر حاجی عدیل صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں. طارق عظیم صاحب، سینیٹر حاجی عدیل صاحب، آپ لوگوں نے جو ہے جمعرات کے دن جنمن موشن جمع کرایا تھا سینٹ میں لا اینڈ آرڈر کراچی کی سچویشن کے حوالے سے. آپ نے یہ کہا تھا، آپ لوگوں کے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ چیئرمین جو ہیں وہ ہاؤس کی پروسیڈنگز کو جو ہے وہ اس ڈیبیٹ کو اس وقت ختم کریں اور اس وقت جو ہو رہی تھی اور فوری طور پر کراچی میں ہونے والی وائلنس کا نوٹس لیا جائے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اے این پی اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ آپ نے جو خدشات تھے آپ کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ ایڈجرنمنٹ جو ہے سینٹ میں پیش کیا؟ شکریہ. بالکل یہی بات ہے جو آپ نے کی ہے. ہم کراچی کے معاملے میں گرچہ کہ ہم ایک وزارت کے گناہگار ہیں، لیکن ہماری پالیسی ہمیشہ کھل کے ہم نے جو سجیشن دی ہیں، بدقسمتی سے وہ باتیں ہماری مانی نہیں گئی ہیں. اگر ہماری باتیں شروع دن سے مانی جاتی اور کسی کے پریشر میں آئے بغیر تو آج کراچی میں بڑی حد تک امن قائم ہوتا. پہلی بات تو یہ تھی، ہم نے بار بار سینٹ میں یہ پوچھا اور وزیر داخلہ صاحب سے پوچھا کہ یہ جو ایک دن کے لیے جنوبی افریقہ اور دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں اور ایک دن کے بعد دوسری فلائٹ پہ چلے جاتے ہیں، یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ تجارت کی غرض سے آتے ہیں؟ کیا کسی کاروباری بورڈ کے وہ ممبر ہیں؟ آج تک ہمیں ان لوگوں کی لسٹ ہی پرووائڈ کی گئی ہے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ وہ ٹارگٹ کلرز ہیں جو جنوبی افریقہ اور چند دوسرے ممالک سے آتے ہیں اور اپنا کام کر کے دوسری فلائٹ پہ دوسرے دن چلے جاتے ہیں. نہیں، اس کی کوئی تفصیل، ایک سیکنڈ سینیٹر صاحب ذرا معذرت کے ساتھ اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیجئے گا. کیا یہ آپ کے پاس اس کی کوئی تفصیلات ہیں یا آپ کو کوئی اطلاعات ہم نے مانگی ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایک دن کے لیے کراچی سے آنے والے، یہ کراچی میں آنے والی یہ کون لوگ ہیں جو کہ آتے ہیں اور پھر واپس دوسرے دن فلائٹ پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک، یہ کیا بہت بڑے کاروباری اداروں کے مالک ہیں جو ایک دن بورڈ کی میٹنگ اٹینڈ کرنے آتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی کاروبار سے تعلق نہیں ہے، جن کی کوئی ہسٹری نہیں ہے ہمارے پاس؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ کراچی، ایک تو ہم ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں، کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں؟ اس کی کیوں مخالفت کی جاتی ہے؟ اگر یہ 5 ڈسٹرکٹ پرانے بن جائیں تو کم از کم ایڈمنسٹریشن آسان ہوگی. آج اتنے بڑے کراچی جس کی آبادی میرے صوبے کی آبادی کے برابر ہے، میرے صوبے میں تو 2.5 لاکھ لوگوں پر وہ کہتے ہیں کہ 25 لاکھ پہ ایک صوبہ بن جائے، اور یہ کراچی میں ضلع بننے کی اجازت نہیں دی جاتی. آخر کراچی میں بڑی پارٹی اتنی مجبور کیوں ہے؟ ایک پھر سپریم کورٹ نے بار اپنے فیصلوں میں یہ کہا ہے کہ یہ ڈی لیمیٹیشن کیجئے تمام ملکوں کی، اور یہ جو ہلکے ضیاء کے زمانے سے بنے ایک مخصوص پارٹی اور مخصوص گروہ کے فائدے میں، اور وہی حکمران رہے ہیں کراچی میں کسی نہ کسی انداز سے. تو یہ ڈی لیمیٹیشن کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آخر یہ ڈی لیمیٹیشن کب ہوگی؟ اس سے انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ اور پھر دوسری بات، ہم نے یہ کہا کہ کراچی کو ڈی ویپنائز کیا جائے. ٹھیک، ہم نے سوات کو ڈی ویپنائز کیا تھا. ہم جب کہتے ہیں کہ جی کراچی کو ڈی ویپنائز کیا جائے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان کو ڈی ویپنائز کیا جائے. بھئی فاٹا میں تو آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت دہشت گردوں کے خلاف، اور کراچی میں تو ہماری ان بنیادی تجاویز پہ اب عمل نہیں ہوتا. تو گناہگار کون بھی ہے؟ یا وہ لوگ ہیں جو کہ اس پر عمل کرنے نہیں دیتے، یہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ بھی عمل نہیں ہوتا. اور پھر ہم نے ایک بات کی تھی کہ 12 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا، قتل غارت ہوئی تھی، یہ مشرف کے دور کا تھا، کنٹینر رکھے گئے اور اس کا پھر دہرایا گیا جو اب یہ 22 مئی کو ہوا واقعہ، ایک امن بھرا جلوس نکلا، اس پر بھی وہ کنٹینر رکھے گئے، راستے روکے گئے اور گولیاں چلائی گئیں. نہ اس واقعے کی تحقیق ہوئی، نہ مجھے امید ہے کہ اس واقعے کی تحقیق. جب آپ
نہ واقعات کی تحقیق کرے، نہ مجرموں کو سزا دے، نہ کراچی کو ڈیولپ نہ کرے، نہ ڈسٹرکٹ بنائے جائے، نہ غیر ملک سے آنے والے ٹارگٹ کلرز کے متعلق کوئی تحقیقات کی ابتدا کی جائے، تو پھر کراچی میں امن کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو سینیٹر صاحب آپ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو پتا ہے، حکومت کو بھی پتا ہے، تو جو میں چانڈیو صاحب سے سوال کر رہی تھی، کیا وہ اور آخری بات میں کروں، مجھے رہ گئی ہے کہ کراچی میں نو گو ایریے آج بھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نو گو ایریے، یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کوئی ٹرائبل سوسائٹی ہے کہ نو گو ایریے ہوں گے؟ اچھا، تو جب آپ نو گو ایریے بھی نہیں ختم کرتے ہیں اور یہ باتیں بھی ہماری نہیں سننے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کراچی میں امن اللہ کرے کہ آ جائے۔ تو سینیٹر صاحب یہ بات تو پھر آپ کے جو کولیشن پارٹنر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ میجورٹی سے ان کا یہ حق بنتا ہے نا، پھر آپ نے تو ان کا اچھے برے حال میں ہمیشہ ہی ساتھ دیا، تو آپ یہ ڈیمانڈ ان سے کیوں نہیں کرتے کہ یہ کروائیں؟ ان کی پھر کیا مجبوری؟ ہم نے تو انہی سے کی ہے، دیکھیں ہم تو یہ ڈیمانڈ انہی سے کرتے ہیں۔ ہم نے جناب محترم زرداری صاحب سے یہ ڈیمانڈ کی ہے، ہم نے سینٹ میں یہ باتیں کی ہیں، وزیر اعظم صاحب سے یہ بات کی ہے، چانڈیو صاحب سے کئی موقعوں پہ ہم نے کہا، جب وزیر قانون تھے، اب تو کمیٹی کے ممبر ہیں، جناب جب تک آپ نو گو ایریے ختم نہ کریں گے، آپ جب تک ڈی ویپنائز کراچی کو نہیں کریں گے، کراچی کی نئی حلقہ بندیاں نہیں کریں گے، کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ بحال نہ کریں گے، کراچی میں امن نہیں آ رہا۔ اچھا، سینیٹر طارق اور عظیم صاحب، اسی امن کی تلاش میں پیپل پارٹی اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہی ہے، اپنی ان صفوں کو خود درم برم کر رہی ہے، جن حلقوں میں وہ مقبول تھی، آج وہاں پیپل پارٹی کو خود نقصان پہنچ رہا ہے۔ جی، لیاری ہمارے سامنے ایک ناکام آپریشن، اس پر بھی بات کر لیں گے، لیکن ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں فارمر سینیٹر طارق عظیم صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس سارے حوالے سے؟ چانڈیو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں، اور ان کی حکومت اگر کولیشن میں ہے تو ظاہر سی بات ہے پریشرز بھی ہیں۔ اچھا، اب یہ بات ہمیں طے کرنی ہوگی، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ یا تو یہ الگ ہو جائیں اور ڈیسیجنز لینا شروع ہو جائیں، اور یا پھر اگر انہوں نے کولیشن کو چلانا ہے اور جمہوریت کو چلانا ہے اور ڈیریل نہیں ہونے دینا، تو پھر ان کو پریشرز لینے پڑیں گے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں۔ اس وقت جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ امن و امان کے حوالے سے الطاف حسین صاحب سے لندن میں رابطہ کر رہے ہیں اور ملاقات کر رہے ہیں، ملاقات ہوئی ہے ان کی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں یا ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے۔ مجھے یہ بتائیں طارق عظیم صاحب، جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز سے رجوع کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میری یہ لاجک سے یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ان کا ملیٹنسی سے، ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ان سے رجوع کیوں کیا جاتا ہے؟ کس لیے رجوع کیا جاتا ہے؟ لیکن یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چونکہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ کولیشن پارٹنرز ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ انہی سے بات کی جائے گی، اور رسپانسبلٹی بھی کولیکٹیو رسپانسبلٹی آتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہ الزام دینے سے تو بات نہیں بنتی، کیا ہی اچھا ہو کہ یا تو کھل کے بات کریں۔ میرے بھائی نے ابھی جو بات کی حاجی عدیل صاحب نے، بڑا سیریس ایلیگیشن ہے۔ اب یہ کھل کے بات نہیں کر رہے کہ جی کس پارٹی کی طرف ان کا اشارہ ہے، کہ جنوبی افریقہ سے کون آتا ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں، کھل کے بات کریں کہ جی ہمارا خیال ہے کہ آپ کے پارٹی کے ممبران جو ہیں جنوبی افریقہ سے آتے ہیں، ٹارگٹ کلک کر کے چلے جاتے ہیں بات۔ تو اگر ایسی بات ہے تو کھل کے بات کیجئے، اور اس پہ اگر یہ بات آپ کی نہیں مانتے آپ کے کولیشن پارٹنرز تو آپ ریزائن کر دیجئے۔ اب یہ تو نہیں بات ہونی کہ تینوں کو تینوں کرسیوں پہ بھی برجمان رہیں، ساری آپس میں بانٹی ہوئی ہیں ساری منسٹریز، اور وہاں پہ قتل عام ہوتا رہے عوام کا اور یہ کرسی بھی نہ چھوڑے۔ یعنی کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں کا انٹیریئر منسٹر، فیڈرل منسٹر، کوئی انٹیریئر منسٹر صرف یہ بات کریں جی ہم نے نوٹس لے لیا۔ ارے بھائی 12، 14، 16 بندے قتل ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اور آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے نوٹس لے لیا۔ ارے بھائی نوٹس نہیں لیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ نوٹس لے کے 48 گھنٹے کے اندر رپورٹ ہم نے مانگ لی، کوئی کمیٹی بنا دی گئی، یعنی کہ جو کام نہیں کرنا تو آپ کمیٹی بنا دیں تاکہ 10 دن کے لیے لوگ آرام سے بیٹھ جائیں گے، کمیٹی کی رپورٹ نہیں آئی۔ یہ کوئی 15واں مرتبہ ہے جو کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب لندن جاتے ہیں، جا کے ملاقات کر کے آتے ہیں، کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلتا۔ ارے بھائی کچھ تو چیز ہے جو خراب ہے۔ میرے بھائی چانڈیو صاحب نے کہا کہ جی ذمہ داری جو ہے اس کا مظاہرہ کریں۔ بھائی سب سے پہلے تو جو وہاں پہ حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ بالکل ٹھیک کہا چانڈیو صاحب نے کہ لوگوں کے مال اور جان کا تحفظ جو دینا جو ہے یہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی۔
वहां पे तीनों पार्टीज जो हैं वो तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज तीनों हुकूमत में हैं। एक दूसरे पे ब्लेम देने से लोग जो हैं वो तंग आ गए हैं। प्लीज खुल के ये बात कीजिए कि भाई फलां बंदा या फलां पार्टी जो है, चाहे वो हमारे इत्तेहाद में हमारे साथ हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल हैं या वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, वरना अलहदा हो जाए वहां से कोलिशन से। हमने कुर्सी छोड़नी भी नहीं है और काम भी नहीं करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है हमें। सेनेटर हाजी अदील साहब वो कह रहे हैं अगर आपने बात करनी है, आप कोलिशन पार्टनर हैं, तो फिर खुद मैं अर्ज करता हूँ, हमने बात की है। पहली बात तो यह है कि जब वजीर दाखिला से हमने मुतालबा किया था, सेनेट में आप भी ये भी मौजूद थे जी, तो अभी तक वो हमें लिस्टें मिली नहीं, नाम मिले नहीं। नाम मिलने के बाद हम बता सकते हैं कि ये फिर इनका लोगों का ताल्लुक किस पार्टी से है। नो गो एरिया सबको पता है कि वो किस पार्टी से है। बाकी हमारा ये कहते हैं कि मैंने खुद ही कहा कि एक वजारत का गुनाह है, ये सिम्बॉलिकल हमने ली है इसलिए कि पाकिस्तान पीपल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में हमारी भरपूर इत्तेहाद में है। ठीक, तो हमने एक सिम्बॉलिकल उनसे यहाँ भी इत्तेहाद किया हुआ है और हमने बार बार कहा है कि हमारा इत्तेहाद किसी और से नहीं है, पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। क्योंकि अगर हम एक ये, वरना हमें उस इत्तेहाद से कोई, इस वजारत से कोई फ़ायदा नहीं है और ना कोई इसका कोई सियासी गेन है हमें। लेकिन हम चूँकि उन्होंने हमसे इत्तेहाद किया हुआ है और उनका हमारा बड़ा मुस्तहकम इत्तेहाद है, तो हमने इसलिए मुख्तलिफ जगहों पे सिम्बॉलिकली पीपल पार्टी के साथ। सेनेटर साहब जब आप सिंबॉलिकली इत्तेहाद की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं हाजी अदील साहब, आप फिर ये भी तो क्लेम करते हैं ना कि आपके कराची में लाखों के तादाद में पुख्तून हैं, आपका मैंडेट नहीं माना जाता, आपका है ना? ऑफ कोर्स, बिल्कुल हम क्लेम करते हैं कि हमारे 40 लाख के करीब हैं, लेकिन जब हल्का बंदियां दोबारा होंगी और सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक होंगी, आज तक तो ठप्पा माफिया ने इलेक्शन लड़ा है। आज ये तो मुशर्रफ के दौर के इलेक्शन है, उसे अलग के दौर के इलेक्शन के नताइज हैं। कौन से नताइज जो हैं कि गैर जानबदार हुकूमत के तहत किसी ऐसे इदारे के तहत हों जो कि बिल्कुल गैर जानबदार हो। इंशाल्लाह बाइन में तरमीम हो चुकी है और अगर सही हल्का बंदियाँ हुई जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए गाइडलाइन दी, तो आप देखिएगा कि इस सूबाई असम्बली में हमारे कितने नुमाइंदे आते हैं और कौमी असम्बली में यहाँ पख्तून कितने मुंतखब होके आते हैं। नहीं वो बात ठीक है, 2 सीटों पे अगर आप देखें सेनेटर साहब, अगर आप मैंडेट क्लेम करते हैं, पीपल्स पार्टी मैंडेट क्लेम करती है, तो फिर ये तो आपका फर्ज है ना कि आप अमन लेके आए या अमन के लिए कोशिश करें। बीबी बात यह है कि हमारी आबादी है लेकिन हमारा इस वक्त सूबाई असम्बली में कोई मैंडेट नहीं है और नहीं सिंध से हमने कौमी असम्बली की कोई सीट जीती है। तो हम तो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं अगले इलेक्शन की, हम तो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम दाखिल। देखें अब क्या हुआ कि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि एक पार्टी ने धमकी दी है इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को कि हमारे हल्कों में अगर 70% हमारे वोटों का ज्यादा इंतराज नहीं किया हम आपको नहीं छोड़ेंगे। किस एक पार्टी ने, मुझे बताएं? पीपल्स पार्टी ने, सुन्नी तहरीक ने, मैंने जो अखबार में पढ़ा है उसमें एमक्यूएम का जिक्र था कि उन्होंने धमकी दी है इलेक्शन कमीशन नहीं है। देखिए बीबी, चूंकि एमक्यूएम का यहाँ नुमाइंदा नहीं है आज की डिबेट में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। नहीं, वो अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए सर, वो अपनी मर्जी से नहीं, वो अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए। अगर उनका नुमाइंदा होता तो मैं नाम लेता। ये अखबारात में मैंने पढ़ा है, कोई अपनी तरफ से बात में नहीं कर रहा। नहीं, आप एक एजेंसी की रिपोर्ट थी। सर एक एजेंसी की रिपोर्ट थी कि एमक्यूएम ने हल्का बंदियों के हवाले से धमकी दी है इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, वोटर लिस्ट के हवाले से। ठीक है, और वहाँ वोटर लिस्ट पे काम नहीं हो रहा है, काम नहीं। ठीक है, फिर इसका जवाब हम सेनेटर चांडियो साहब से लेते हैं, लेकिन मुख्तसर से यहाँ मैं वक्फा लूंगी नाज़रीन, उसके बाद चांडियो साहब जितनी भी बातें हुई हैं उसका जवाब देते हैं आराम से।